الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ کے ادارے مظاہر العلوم میں شرکت کی توفیق ملی، حاضری کی توفیق ملی۔ محترم صاحب حضرت مولانا لقمان حکیم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، آپ حضرات کی طرف سے پڑھے جانے والا کلام سنا، طلباء کرام کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اپنے عرش کے سائے میں جمع فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حوض کوثر پر ملاقات کرائے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرما دے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 4 آیات کریمہ تلاوت کی، چونکہ ہم طلبہ ہیں اور طالب علم نے عالم بننے کے بعد داعی اور مبلغ بننا ہوتا ہے۔ داعی کی 3 ضرورتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں۔ وہ 3 ضرورتیں کیا ہیں؟ اچھی طرح اس کو سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں اپنی 3 ضرورتیں مانگی۔ داعی کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اس کو جو جس چیز کی دعوت دینی ہے وہ چیز اس پہ کھلے، جو اس نے سبق پڑھانا ہے وہ اس کو سمجھ آئے، جو بات بتانا چاہتا ہے اس کے اوپر خود حل ہو۔ یہ پہلی ضرورت ہے۔ تو داعی کی پہلی ضرورت، جس چیز کی دعوت دینا چاہتا ہے وہ چیز اس پر کھل جائے۔ جس کی دعوت دینا ہے اگر وہ کھل جائے تو پھر دلائل انسان کی زبان پہ از خود جاری ہوتے ہیں، اور اگر وہ چیز نہ کھلے تو جو دلائل یاد کی ہوئی ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ دوسری ضرورت کہ دعوت دینے کے لیے جو اس کے اسباب ہیں وہ اس کو ملے۔ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، میری آواز کم ہے، پنکھے لگے ہیں، طلباء زیادہ ہیں، میری آواز کیسے جائے؟ کچھ اسپیکر چاہیے، یہ میری ضرورت ہے۔ تو داعی کی جو ضرورتیں ہیں دعوت کے لیے وہ پوری ہوں۔ میں نے یہاں سے اگلے مدرسے میں جانا ہے، ہم نے گھنٹے بعد پہنچنا ہے، پیدل جاؤں گا تو 3 گھنٹے لگ جائیں گے، تو مجھے گاڑی چاہیے، یہ میری ضرورت ہے۔ تو داعی کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تیسری ضرورت کہ جو داعی بات کو سمجھا ہے اس بات کو زبان پر لا کر دوسروں کو سمجھانے کے لیے اس کو زبان چاہیے، جس کا آپ حضرات ترجمہ کرتے ہیں کہ زبان فصیح ہو۔ فصاحت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کے الفاظ بہت عمدہ ہوں، لفظ سے لفظ ملتا ہو۔ فصاحت کا معنی ہوتا ہے کہ بات اس طرح کرے کہ دوسرے کو بات سمجھ آئے۔ مجھے آج صبح بہت خوشی ہوئی جب فجر کی نماز کے بعد ہم پڑھ کے نکلے مفتی صاحب کے مدرسے سے، تو مسجد میں ایک آدمی آ کر مجھے ملا۔ اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے، میں بہت غریب آدمی ہوں، 16 سال سے آپ کے بیان سنتا ہوں اور آپ کے بیان نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے فائلیں بناتا ہوں، اور اتنے پیسے نہیں کہ میں پاکستان جاؤں، اور میں اللہ سے بہت مانگتا تھا کہ میری ملاقات ہو۔ میں بہت خوش ہوا کہ آپ ہمارے شہر میں آ گئے۔ اور اس نے جو جملہ کہا میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ پتھر کو پانی بنا کر پلا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس نے کہا آپ پتھر کو پانی پلا کر پلا دیتے ہیں۔ وہ سوال جس کا جواب ہمیں ناممکن نظر آتا ہے، آپ سے سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ سوال ہی نہیں ہے۔ یہ آج مجھے صبح ایک بندے نے کہا اور مجھے کہنے لگا میری خواہش ہے میں آپ سے بات کروں۔ میں وہیں بیٹھ گیا، میں نے کہا بھی ابھی کر لوں۔ یہ طرز حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا۔
اپنے اکابر کو پڑھیں. میں جو بار بار رونا روتا ہوں نا، اپنے اکابر کو پڑھیں، اپنے اکابر کو پڑھیں اور سمجھیں. طلبہ میرا ایک جملہ یاد رکھ لیں. علماء تو بڑے ہیں، میں ان سے کیا عرض کروں گا. طالب علم میرا ایک جملہ یاد رکھ لیں. میں کہتا ہوں جس شخص نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، وہ کہتا ہے یہی انسان تھے. جس نے پڑھا نہیں یا پڑھا ہے اور سمجھا نہیں، وہ کہتا ہے آخر یہ بھی تو انسان تھے. سمجھ رہی بات آپ کو؟ جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور بولی سمجھا ہے، وہ کہتا ہے یہی انسان تھے. اور جس نے پڑھا نہیں یا پڑھا تو ہے لیکن سمجھا نہیں، وہ کہتا ہے یہ بھی انسان تھے. میں کئی بار لوگوں سے کہتا ہوں حضرت نانوتوی کو آپ نے پڑھا ہے تو مجھے سمجھا دو، نہیں پڑھا ہے تو مجھ سے سمجھ لو. شیخ الہند کو پڑھا ہے تو مجھے سمجھا دو، نہیں پڑھا تو مجھ سے سمجھ لو. ایک کام تو کرو نا. اپنے اکابر کو نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے ہم کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر منہ اٹھاتے ہیں، کبھی ادھر منہ اٹھاتے ہیں. جنہوں نے دنیا کی طاغوتی طاقتوں کے ٹکڑے کر دیے اس مسلح پر بیٹھ کر، پتہ ہے ان کا کتنا بڑا دماغ ہوگا. وہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے. دنیا کے بڑے بڑے جو پادری تھے ان کے نام سے دوڑتے تھے، یہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے. اور آج ان اکابر کو نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے ایک آدمی برساتی مینڈے کی طرح میڈیا پر آتا ہے اور ہم اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی ہم کوئی لاوارث ہیں، ہم کو یتیم ہیں، ہم کو بیوہ ہیں، ہم کوئی رنڈے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو بات اچھی طرح سمجھیں. ہم نے داعی اور مبلغ بننا ہے وہ انشاءاللہ. ہم نے داعی اور مبلغ بننا ہے انشاءاللہ. داعی اور مبلغ بننا ہے. داعی اور مبلغ کا معنی صرف 6 نمبر کو بیان کرنا نہیں ہے. داعی اور مبلغ کا معنی صرف بازاروں کی گشت نہیں ہے. داعی اور مبلغ کا معنی صرف کسی کتاب کی تعلیم نہیں ہے، صرف چلہ اور چارواں نہیں ہے. داعی اور مبلغ مسجد کا مؤذن یہ مبلغ ہے، امام یہ مبلغ ہے، قاری یہ مبلغ ہے، مدرسے کا مدرس یہ مبلغ ہے، ختم نبوت کا داعی مبلغ ہے، شرعی سیاست کرنے والا مبلغ ہے. یہ سب مبلغ ہیں. اس کا ایک شعبہ یہ گشت بھی ہے، ایک شعبہ چارواں چلے بھی ہیں. بس ہم نے مبلغ بننا ہے انشاءاللہ. بولو ہم نے مبلغ بننا ہے انشاءاللہ. یہ آپ بات کہیں گے جب آپ کو بات سمجھ آئے گی. جب سمجھ نہیں ہے تو گھبراتے رہے، کوئی سوال نہ کر لے، کوئی شکال نہ کر لے، کوئی پوچھ نہ لے، ایسے ڈرتے ہو جھجک کے پھریں گے. میرے آپ جملے یاد رکھ لیں. جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو وہ ڈرتا نہیں ہے، اور جس کے پاس دلیل مضبوط ہو وہ جھجکتا نہیں ہے. میں ڈرتا بھی نہیں ہوں، میں جھجکتا بھی نہیں ہوں. ہم نہیں سمجھتے ہم کس ملک میں پھر ملک دوسرا ہے. ملک دوسرا نہیں ہے، ہر ملک ملک ماست یا ملک کے خدائے ماست. یہ پوری دنیا ہماری ہے، کیا پاکستان اور کیا بنگلہ دیش. یہ تھوڑا ملک سے دوسرے ملک میں آگے تو ہم ڈر جائیں گے، ہم جھجک جائیں گے. کیا بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں. وہ کوئی اور ہوں گے جن کی غلط فہمی ہے آپ کو. ہم شیخ الہند کے بیٹے ہیں. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کس کے بیٹے ہیں؟ بولیے نا کس کے بیٹے ہیں؟ اب تمہیں پتہ ہی نہیں شیخ الہند کون ہے تو تم کیسے کہو گے ہم ابو حنیفہ کے بیٹے ہیں؟ پتہ ابو حنیفہ کون ہے تو تم پھر بات کرو نا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو داعی اور مبلغ کی 3 ضرورتیں ہیں. نمبر 1، جس بات کی دعوت دینا چاہتا ہے اس کو سمجھے، اس پر وہ بات کھلے. نمبر 3، اس کی دعوت کی ضرورتیں پوری ہوں. نمبر 3، جو اس کے دل میں بات اس کو کہنے کے لیے زبان ملے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اشرح لی صدری، اے اللہ مجھ پر میرا کام کھول دے. اشرح لی صدری، میرا کام میرے اوپر کھول دے. یسر لی امری، میرے کام کے لیے میرے اسباب مجھے دے دے. احلل عقدۃ من لسانی، مجھے فصیح زبان دے دے. کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ یہ قوم میری بات کو سمجھ جائے.
یہ نہیں کہا تاکہ میری بات کو مان لے، میری بات کو سمجھ آئے۔ یہ جو آج لڑائیاں ہیں نا آپ کے بنگلہ دیش میں بھی، یہ لڑائیاں اس لیے کہ میری بات کو مان جائے۔ عالم کے ذمے منوانا نہیں ہے، عالم کے ذمے سمجھانا ہے، بس سمجھانا ہمارے ذمے ہے، سمجھائیں گے۔ وہ مانتا ہے تو شوق سے مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ قیامت کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، پھر ہم نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا، سرخرو ہو کر دنیا سے جائے۔ تو ہم دائی اور مبلغ بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے نا؟ دائی اور مبلغ کا کیا معنی؟ مؤذن بنیں گے، بولو بولیے نا، کیا بنیں گے؟ مؤذن، امام، خطیب، قاری، سب دائی دائی اور مبلغ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ آپ پہ نازل ہے اس کو پہنچاؤ، اس کا نام تبلیغ ہے، اس کا نام تبلیغ ہے۔ اور تبلیغ اور دعوت کے سب سے بڑے مراکز وہ دینی مدارس ہیں۔ اگر یہ دینی مدارس مراکز تبلیغ نہیں ہے تو اس زمین پر مرکز تبلیغ ہے ہی نہیں۔ اصل تو مراکز یہ ہیں، یہ دینی مدارس ہیں۔ ان دینی مدارس سے دائی پیدا ہوئے، دینی سیاستدان پیدا ہوئے، شیوخ القرآن پیدا ہوئے، شیوخ الحدیث پیدا ہوئے، عربی ادب کے ماہر پیدا ہوئے، منقول و معقول کے ماہر پیدا ہوئے۔ ان مدارس نے پیدا کی۔ پوری دنیا میں سازش کی جا رہی ہے ان مدارس کے خلاف، اور ہم نے اس سازش کو پلٹنا ہے اور ان مدارس کا تحفظ کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں، یہ مدارس باقی رہے دین نہیں مٹ سکتا۔ دین کے سارے شعبے بھی ختم ہو جائیں، یہ مدرسے باقی رہے تو دین نہیں مٹتا۔ اس لیے ان مدارس پہ زور لگاؤ، طلبہ کو مدرسوں میں بھیجو، بندے تیار کر کے بھیجو، ان مدارس کو آباد رکھو، انشاءاللہ کام چلتا رہے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ آپ طلبہ ہیں، جو دعا مانگتے ہیں وہ سیکھا کریں، سمجھا کریں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ دعا خطبے کے دوران ہم پڑھ لیتے ہیں اور دعا میں کیا پڑھا ہے کچھ پتہ نہیں، کیا پڑھا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے دعائیں سمجھیں۔ اشرح لی صدری کا معنی، اے اللہ مجھ پر میرے کام کو کھول دے، یسر لی امری، اللہ مجھے اسباب دے دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ مجھے بیان کرنے والی زبان دے دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ اشرح لی صدری، پہلا کام یہ کہ اپنے کام کو سمجھیں۔ میری بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اگر اپنے کام کو ہم سمجھ گئے تو پھر بولنے کا مزہ آئے گا، پھر بولنے کا مزہ آئے گا۔ یہ جتنے سوالات اور اعتراضات ہمارے دین پہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اعتراض کرنے والا بات کو سمجھا نہیں ہے، اور ہم جو جواب نہیں دے پا رہے اس لیے کہ ہم بات کو سمجھے نہیں ہیں۔ وہ سمجھ جاتا اعتراض نہ کرتا، ہم سمجھ جاتے جواب دے لیتے، دونوں ایک جیسے۔ نہ اعتراض کرنے والا سمجھ رہا ہے، نہ جواب دینے والا سمجھ رہا ہے۔ اور میں پوری دنیا میں اس بات پہ زور لگا رہا ہوں، اشرح لی صدری، اپنے قرآن کو سمجھو، اپنی حدیث کو سمجھو، اپنے فقہ کو سمجھو، اپنے علم الکلام کو سمجھو، اپنے اکابر کو سمجھو۔ سمجھ جائیں گے تو پھر جواب دینا کیا مشکل ہے؟ پھر جواب دینا کوئی مشکل نہیں، پھر جواب دینا بہت آسان ہے۔ از خود آپ کے ذہن میں دلائل آتے جائیں گے، آتے جائیں گے۔ میں صرف ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ یہ 3 دن پہلے میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک ساتھی نے مجھے میسج کیا کہ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ایک ہی فعل ہو، وہ نبی کے لیے استعمال ہو، وہی فعل امت کے لیے استعمال ہو، تو دونوں کا معنی الگ ہوتا ہے۔ انک میت وانہم میتون، میتون نبی کے لیے ہے اور میتون امت کے لیے ہے، تو نبی کے لیے میتون کا معنی الگ ہے، امت کے لیے میتون کا معنی الگ ہے۔ نبی کے لیے میتون کا معنی حبس روح ہے، امت کے لیے میتون کا معنی خروج روح ہے۔
یہ نانوتوی علوم ہے. ہم نے علوم شروع کی ہے تو آپ کے اوپر سے ہوا چلنی شروع ہوگی. ابھی میں میں آسان لفظ لا رہا ہوں نا. انہوں نے کہا حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ ایک فعل نبی کے لیے تو مانا اور امت کے لیے تو مانا. نیند نبی پر بھی ہے, نیند امت پر بھی ہے. نیند میں فرق ہے. امتی پر نیند آئے تو دل اور آنکھ دونوں پر ہے, نبی پر آئے تو آنکھ پر ہے, دل پر نہیں ہے. دل جاگتا ہے, آنکھ سوتی. تو مجھے انہوں نے کہا قرآن کریم میں ہے من حیث خرجت فول وجہک, اسی طرح امت کے لیے. لیکن امت کے لیے کیا معنی الگ ہوگا, نبی کے لیے الگ ہوگا. نبی کا قبلہ الگ ہے, امت کا الگ ہے. حضرت نانوتوی کے روح سے پھر قبلے بدل جانے چاہیے. میرے ساتھ دو عالم بیٹھے, ایک متخصص فی الحدیث تھے. میں نے کہا جواب, کہتے مجھے نہیں پتا. ایک اور تھے بہت بڑے, وہ صرف میں ماہر تھے. میں نے کہا جواب, کہتے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا میں دوں, کہتے جی. میں نے کہا ایک اصول اور ہے, اگر ایک ایسی نص ہو جس کے معنی میں دو احتمال ہوں اور ایک ہی احتمال لینے سے توہین کا پہلو ہو تو نبی کے لیے معنی الگ ہو جاتا ہے, امت کے لیے الگ ہو جاتا ہے. بات ختم ہو گئی. انک میت و انہم میتون, یہاں دونوں کے لیے معنی الگ ہو, ایک ہوگا تو اشکال پیدا ہوگا. اشکال کئی اشکال ہے, میں ایک اشکال بلاغت کا پیش کر دیتا ہوں. انک میتون, اس کا معنی بھی وہی ہے, میتون کا معنی بھی وہی ہے. تو جب ایک لفظ کا دو لفظوں کا معنی ایک ہو, ایک لفظ کو دوبارہ ذکر کریں یہ تاکید ہے, اور دو لفظ ایک جیسے ہوں دوبارہ ذکر کریں معنی الگ ہو یہ استئناف ہے. اور بلاغت میں استئناف تاکید سے اولا ہوتا ہے. تو اللہ نے خلاف افسر کیوں ذکر فرمایا؟ ایک اشکال. ہم اس کو ختم کرتے ہیں. کیوں؟ میت کا معنی الگ ہے, میتون کا الگ ہے. اشکال ختم ہو گیا. تو یہ تب ہوتا ہے جب ایک ہی آیت میں ایک لفظ کے دو معنی ہوں اور دونوں جگہ پر ایک معنی لیں تو اشکال ہو, اشکال ختم ہو جائے. اور جب ایک ہی جگہ پر دو استعمال ہوں اور دونوں کا معنی ایک لینے پر کوئی اشکال نہ ہو تو پھر الگ الگ استعمال ضرورت نہیں ہوتی کہ نبی کے لکھ کر نانوتوی کے بیٹے نے لکھا ہے, میں نے لکھا ہے. بھائی باپ پر اشکال ہو تو جواب کون دیتا ہے؟ بیٹا دیتا ہے یا دادا دیتا ہے؟ بولیے بھائی, باپ پر اشکال ہو تو باپ کا باپ دے گا یا باپ کا بیٹا دے گا؟ میں نے کہا جنوبی پر اشکال ہو تو میں دوں گا نا, اس کے اوپر والا تو کوئی نہیں دوں گا. کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا افادات متکلم اسلام میں لکھا ہے. چل آگے یہ کتاب. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ سوال کرتے رہے, ہم جواب دیتے جائیں گے. کس نے لکھا ہے؟ جس نے لکھا ہو وہ بھی کوئی امتی ہوگا نا, تو ہم نے لکھ دیا بس. رب اشرح لی صدری, سمجھ آ گئی؟ رب اشرح لی. میں اشرح لی صدری پہ بولتا جاؤں گا, 4 گھنٹے گزر جائیں گے. اشرح لی صدری نے ختم نہیں ہونا. یہ میں مذاق نہیں کر رہا. ہم نانوتوی کے بیٹے ہیں, شیخ الہند کے بیٹے ہیں. ہم نے نہیں درسگاہوں میں بیٹھ کے پڑھا. رات میرے پاس طلبا ملنے کے لیے آ گئے. 9-10 کا وقت ہوگا ملنا. میں نے کہا جو میں کبھی ملاقات سے انکار نہیں کرتا, یاد رکھنا وقت ہو سکے. اور میں جتنا طلبا سے مل کر خوش ہوتا ہوں اتنا شاید دنیا سے کسی مل کر خوش ہوتا ہوں, پوری دنیا میں شاید. تو طلبا آ گئے, میں نے کہا بیٹھے. ایسے انہوں نے ایک بات پوچھ لی. میں نے کہا میں جب پڑھتا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے, مجھے گھر سے پیسے نہیں ملتے, بہت غریب ہوتا تھا. اور میں جب پڑھتا تھا تو تیسرے سال تک کوئی ایک طالب علم آپ تلاش کریں جو یہ کہہ دے ہم نے اس کو عصر کے بعد مسجد سے باہر دیکھا, کوئی یہ کہہ دے ہم نے اس کو فجر کے بعد مسجد سے باہر دیکھا. مجھے کسی نے فجر کے بعد دیکھنا ہے تو مسجد میں ہوں گا, عصر کے بعد دیکھنا ہے تو مسجد میں ہوں گا. رات کو سب سے آخر میں سونے والا بھی میں ہوتا تھا اور سب سے پہلے اٹھنے والا بھی میں ہوتا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے چہرے پر ایک داڑھی کا بال بھی نہیں ہوتا تھا, عام سا طالب. تو میں اس وقت کیوں پڑھتا تھا؟ ہمیشہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فجر کے بعد مسجد, عصر کے بعد مسجد, سب سے آخر میں سونا, سب سے پہلے اٹھنا, اور تپائی یہاں رکھ کے جانا, صبح یہاں شروع کرنا. تو میں نے متون کو حفظ کیا ہے, میں متن کو حفظ کرتا تھا کتب کی. ہم نے کیوں پڑھا؟ آپ کیوں پڑھے؟ موبائل کی جان چھوڑے, بازار کی جان چھوڑے, یہ بیٹھ کے پکوڑے سموسے کھانے چھوڑے, پھر دیکھیے اشرح لی صدری کیسے کھلتا ہے. آپ تو زمانے طالب علمی کی بات کرتے ہیں. میں تو ترکی میں رہ کر ہوٹل میں کھانے نہیں کھاتا. میں جب شروع میں گیا تو حالیہ میرے ساتھ تھی, تو میں نے کہا پیاز کھا لیں گے, ٹماٹر کھا لیں گے, کھانا گھر کا ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے کیا بننا ہے؟ بولیے کیا بننا ہے؟ دائی مبلغ، مؤذن بھی مبلغ ہے، امام بھی مبلغ ہے، قاری بھی مبلغ ہے، یہ سب مبلغین ہیں، یہ سب دعوت تبلیغ ہے اور ان کے مراکز دینی مدارس ہیں۔ اگر آپ نے بننا ہے تو پھر بننے سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے، اپنا علم پختہ کریں، اپنے دلائل پختہ کریں، گناہوں سے بچیں اور مدرسے سے کم باہر نکلیں۔ یار اگر پورا کام کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام طلباء کا، محترم صاحب خان برکاتہم کا، تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ میں خیر کا ذریعہ بنا، اے اللہ میں خیر کا ذریعہ بنا، اے اللہ میں خیر کا ذریعہ بنا۔ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔